السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 سے متعلق مزید اپڈیٹس پر بات کریں گے۔ چین اور روس کی مشترکہ ایکسرسائز، امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید امداد میں ڈرونز کی شمولیت، فلپائنز اور چین کے درمیان مشترکہ ایکسرسائز میں رکاوٹ، تائیوان اور ساؤتھ کوریا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس سے متعلق نئی ڈاکومنٹری میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 سے متعلق کچھ کلوز اپ دیکھنے کو ملے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہائی ریزولوشن فوٹیج میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ٹیل، جس کو ورٹیکل فن بھی کہا جاتا ہے، اس پر موجود میزائل اپروچ وارننگ سسٹم قریب سے دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ میزائل اپروچ وارننگ سسٹمز کافی حد تک J-10C طیاروں پر موجود سسٹم کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ J-10C پر S-740 نامی میزائل اپروچ وارننگ سسٹم انسٹالڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈز اپ ڈسپلے کی فرنٹ سے فوٹیج دیکھنے کو ملی ہے، جو اس سے پہلے صرف تصاویر میں دیکھنے کو ملی تھی۔ اس کے علاوہ اب تک کے منظر عام پر آنے والے چند بلاک 3 طیاروں کو رشین ساختہ RD-93 انجن سے ہی پاورڈ کیا گیا ہے، تاہم فیوچر کے اسکواڈرنز کو چائنیز ساختہ WS-13X سے پاورڈ کیے جانے کے امکانات ہیں، اور اس انجن کے ساتھ بلاک 3 کو چین میں ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ ترک کمپنی MKE کی تیار کردہ نیشنل سی گن نے لینڈ فائرنگ، سرفیس فائرنگ اور اینٹی ایئر کرافٹ فائرنگ ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ اس 76 ملی میٹر گن کو بہت جلد ترک نیوی کی سروس میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس گن کا ریٹ آف فائر 80 راؤنڈز پر منٹ ہے، جبکہ رینج 16 کلومیٹر ہے۔ اس کی میگزین کیپیسٹی 70 راؤنڈز ہے، اور اس گن کی ترک نیول شپس پر باقاعدہ انسٹالیشن اور انڈکشن کے بعد ترکی اپنی ملکی ساختہ شپس پر یہ گن آفر کرے گا۔ اس سے پہلے لیونارڈو کی سپر ریپڈ گن کا استعمال کیا جاتا تھا۔ فرینڈز، چین کی آرم فورسز کے پرسنل روس میں ہونے والی ووستوک 2022 ایکسرسائز میں شرکت کے لیے روس جائیں گے۔ روس میں ہونے والی اس ایکسرسائز میں دیگر ممالک بھی شرکت کریں گے، تاہم ان کے نام ڈسکلوز نہیں کیے گئے۔ روسی وزارت دفاع کی طرف سے ووستوک 2022 ایکسرسائز 30 اگست سے لے کر 5 ستمبر تک منعقد ہوں گی۔ اس ایکسرسائز کے گزشتہ ایڈیشن میں چین، پاکستان اور انڈیا کے علاوہ سری لنکا، آرمینیا، بیلاروس، منگولیا، قازقستان اور کرغزستان کی فوجوں نے شرکت کی تھی۔ امریکی نیوی نے بوئنگ کو ہائی آلٹیٹیوڈ اینٹی سب مرین وارفیئر ویپن کا فل ریٹ پروڈکشن کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا ہے۔ ہائی آلٹیٹیوڈ اینٹی سب مرین وارفیئر ویپن دراصل ایک ایڈ آن کٹ ہے جو MK-54 ٹارپیڈو کو بوئنگ کے P-8 پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے کروزنگ آلٹیٹیوڈ سے لانچ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فرینڈز، تائیوان کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے ایسٹ کوسٹ آئی لینڈ کے قریب سیریز آف لائیو میزائل فائرنگ کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ میزائل چین کی گائیڈڈ میزائل فریگیٹ کے اس علاقے میں موومنٹ کے چند گھنٹوں کے بعد کنڈکٹ کیے گئے۔ تائیوان کے HF-2E نامی میزائل، جس کی رینج 1200 کلومیٹر ہے، اس کی لائیو فائرنگ کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس اینٹی شپ کروز میزائل کو ری ڈیزائن بھی کیے جانے کا دعویٰ منظر عام پر آیا ہے، جس سے اس کی رینج 2000 کلومیٹر تک بڑھائی جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس میزائل کے فیوچر ورژن کو 5000 کلومیٹر کی رینج تک بڑھایا جائے گا۔ چین کے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے ڈیول سیٹ ورژن کی چائنیز ایئر فورس کے کیموفلاج میں فلائی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ تصویر ریلیز کی گئی ہے۔ ٹوئن سیٹ ورژن کو غالباً اگست 2020 میں ڈیولپ کیا گیا، تاہم ابھی تک اس کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اس ٹوئن سیٹ ورژن کے پروٹوٹائپ کی تصاویر ہی سوشل میڈیا پر ریلیز کی گئی تھیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 استعمال شدہ AH-1Z اور 2 UH-1Y ملٹی پرپز ہیلی کاپٹرز چیک ریپبلک کو ڈونیٹ کرے گا۔ یاد رہے کہ چیک ریپبلک یوکرین کو عسکری امداد دینے والے چند لیڈنگ ممالک میں شامل ہے۔
اس سے پہلے چیک ریپبلک نے 2019 میں 8 UH-1Y اور 4 AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹر امریکہ سے خریدنے کا اعلان کیا تھا۔ ان ہیلی کاپٹرز کو بنیادی طور پر روسی ساختہ Mi-24 ہیلی کاپٹرز کو ریپلیس کرنے کے لیے خریدا جانا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ڈونیٹ کیے جانے والے ان ہیلی کاپٹرز کی ڈلیوریز اگلے سال شروع ہوں گی۔ اس سے پہلے چیک ریپبلک اپنے روسی ساختہ Mi-24 ہیلی کاپٹرز کو یوکرین کو ڈونیٹ کر چکا ہے۔ جنوبی کوریا اپنی ایک ایئر بیس کو ایک جگہ سے دوسرے مقام پر ریلوکیٹ کرے گا۔ امریکی فوج بھی اس بیس کے قریب تعینات ہے، جبکہ اس بیس کی ریلوکیشن کی بنیادی وجہ مقامی آبادی کی طرف سے شور کی شکایات بتایا گیا ہے۔ اس ایئر بیس کی ریلوکیشن پر ٹوٹل $8.6 ارب لاگت آئے گی اور اس کی تکمیل 2030 میں ہوگی۔ ترک انجن انڈسٹریز کے تیار کردہ TS1400 انجن کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس انجن نے ٹیمپریچر سکیننگ ٹیسٹ مکمل کر لیے ہیں۔ حکام کے مطابق اس انجن کی سرٹیفکیشن 2023 سے پہلے پلانڈ ہے اور اس کی میس پروڈکشن 2024 کے لیے ٹارگٹ کی گئی ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ گوکبے پیسنجر ہیلی کاپٹر کو پاورڈ کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس انجن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں مد مقابل امریکن انجن سے 100 سے لے کر 150 ہارس پاور زیادہ جنریٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید $770 ملین سے زائد کی عسکری امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ نئے امدادی پیکج میں 16 105 ملی میٹر کی ہوائٹزرز، 15 سکین ایگل سرویلنس ڈرونز اور 40 میکس پرو وہیکلز کے علاوہ 1000 جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل شامل ہیں۔ امریکہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے پہلی مرتبہ سکین ایگل ڈرون یوکرین کو فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے 24 فروری کو شروع ہونے والی اس جنگ کے بعد سے اب تک یوکرین کو دی جانے والی عسکری امداد کی مالیت تقریباً $11 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ فرانس، چین اور فلپینز کی ایئر فورسز کے درمیان ہونے والی فالکن سٹرائک ایکسرسائز 2022 کو مبینہ طور پر 18 اگست کو روک دیا گیا ہے۔ اس ایکسرسائز کا آغاز 14 اگست کو ہوا تھا اور اس کو 24 اگست تک جاری رہنا تھا۔ تاہم مقامی آبادی کی طرف سے نائز پولوشن کی شکایت پر اس ایکسرسائز کو عارضی طور پر روک دیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔